اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج اس سال کا آخری مہینے کا 6 تاریخ ہے، یعنی جس کو آپ 6 دسمبر کہتے ہیں۔ ویسے اسلام کے اندر تاریخ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اسی لیے اسلام میں کبھی سالگرہ، برتھ ڈے، فاؤنڈیشن ڈے منانے کا کہیں پر رواج نہیں رہا، مگر جب کوئی اہم بات آ جائے تو پھر اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر دل پر چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کو نظر انداز نہیں بلکہ محسوس کرنا چاہیے۔ جب چوٹ کی تکلیف کو آپ محسوس کریں گے تو پھر وہاں سے اللہ ایک راستہ نکالے گا، اور اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، بھول گئے، تو پھر سمجھو کہ وہ آپ کو بزدلی کے طرف لے جائے گا، وہ آپ کو گمراہی کے طرف لے جائے گا، وہ آپ کو ناکامی کے طرف لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں خصوصیت کے ساتھ بحیثیت انڈین مسلم امن اور شانتی کے ساتھ اس ملک کا بہترین شہریت کے حقدار ہونے کی وجہ سے ہمیں 6 دسمبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ بولیں گے کہ کیا بات ہے مولانا، ایسی کیا بات ہے؟ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ، کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو روکتا ہو مسجدوں کے راستوں کو، اور اللہ کے ذکر کو روکنے والا جو بنے وہ سب سے بڑا ظالم۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، ذرا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ جب سرزمین ہندوستان پر ہم سب کی پیاری بابری مسجد کو ڈھایا گیا اور مسجد کی دیواروں کو گرایا گیا، تو وہ آج کی تاریخ یعنی 6 دسمبر کی تاریخ، مگر مسلمان اسے بھول جا رہے ہیں۔
اور بھولنے کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کسی زمانے میں ہندو اور مسلمانوں کے آپسی رائے مشورے پر یہ بات طے ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کو ایک میز پر بیٹھ کر کے ڈائیلاگ کی وجہ سے اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. تو اس وقت ہندو مہاسبھا کے سب سے بڑے لیڈر اشوک سنگل جی موجود تھے. انہوں نے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قدس سرہ کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا کہ قاضی صاحب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس حصے کو جس حصے میں یہ بابری مسجد قائم ہے اس حصے کو ہمیں دے دیجئے. اس کے بدلے میں آپ جتنی زمین لینا چاہیں لے لیجئے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. غور سے سنیے گا مسلمانوں، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی گہری سانس لی اور کلندر را گوید ہرچے گوید دیدہ بولا. یعنی اللہ والا آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ اپنی ظاہر کی نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے آنے والی بات کو دیکھ کر کے کہتا ہے. انہوں نے فرمایا محترم آپ کی اس درخواست کو ہم آپ پر واپس لوٹاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس پیاری مسجد کے حصے کو ہمیں دے دیجئے. اس کے بدلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس جتنی زمینیں، جائیداد، بلڈنگ، کوٹھی، بنگلہ سب کچھ آپ لے لیجئے، مگر ہمیں اس مسجد کے اس حصے کو ہمیں دے دیجئے. آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا، کیا بات ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اس کے بدلے میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی جائیداد کو دینے کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ بیوقوف والی بات ہے؟ آئیے ذرا تصویر کا اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں. اسی شہر بنگلور میں حضرت مولانا ولی رحمانی قدس سرہ تشریف لائے. تحفظ شریعت کے عنوان سے پروگرام ہو رہا تھا. میں حضرت کا خود ڈرائیور تھا. حضرت کو لانا لے جانا میری ذمہ داری تھی. 3 دن ساتھ رہنے کا اللہ نے مجھے توفیق دیا. اس اللہ کے ولی، نام سے بھی ولی، کام سے بھی ولی، صفات سے بھی ولی، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. کہا ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. حضرت سے میں نے پوچھا حضرت ابھی بابری مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ایک بار ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کروڑوں روپے ایک تاریخ میں خرچ کی جاتی ہے. بڑے بڑے وکیلوں کو، لائروں کو آپ لوگوں نے فیس ادا کر کے یہ کیس لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. حضرت میری ناقص معلومات کے مطابق یہ کیس ہم لوگ شاید جیت نہیں پائیں گے، پھر ہم کروڑوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کے قوم کا پیسہ ہے. اس سے ہم کہیں یونیورسٹی بناتے، کالج بناتے، مدرسے بناتے، مسجدیں بناتے، یتیم خانے بناتے. حضرت نے فرمایا مولانا منور، ہم ایک بابری مسجد کی لڑائی نہیں لڑ رہے. اچھی طرح یاد رکھنا،
یہ ایک بابری مسجد کی لڑائی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر حضرت؟ کہا یہ ہندوستان کی ہر مسجد کی لڑائی ہے۔ اگر ہم نے ایک مسجد کو دینے کا سودا کر لیا تو کل یہ لوگ ناپاک ذہنیت والے لوگ ہر مسجد کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھیں گے، اور ہر مسجد کے نیچے یہ لوگ شیولنگ تلاش کریں گے، ہر مسجد کے نیچے اپنا بھگوان تلاش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کوئی ہندوستان کی مسجد محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ہم اس لڑائی کو آخری حد تک لڑیں گے، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ایک مسجد لینے کے لیے ہمیں 70 سال لگے ہیں تو دوسری مسجدوں کو ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ حضرت تو دنیا سے چلے گئے، مگر جب سے میں نے سنبھل کا واقعہ دیکھا اس دن سے مجھے حضرت کی اتنی یاد آ رہی ہے۔ کیا اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ ہر مسجد کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے بابری مسجد کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہوتا، قسم خدا کی کسی کی مجال نہیں تھی کہ پھر کوئی ہماری مسجدوں کی طرف نظر للچائی ہوئے نظر سے دیکھتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات، دہلی کی جامع مسجد پر دعویٰ ٹوک دیا گیا، بنارس کی زمین پر مسجدوں پر دعویٰ بولا جا رہا ہے، متھرا کی شاہی مسجد کے اوپر ان کا جو دعویٰ چل رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، ہم سب کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے پیر ہیں، وہاں ہندو بھی جاتے، مسلمان بھی جاتے، سکھ بھی جاتے، عیسائی بھی جاتے، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مندر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک غلطی کی، انہوں نے اپنی پوری طاقت سے بابری مسجد کا کیس نہیں لڑا۔ انہوں نے سوچا چلو یہ مولوی کا کام ہے، مولوی لڑتا رہے گا، ہم تو اپنی بزنس میں لگے رہیں گے، ہم تو بنگلے بناتے رہیں گے، ہم تو کوٹھی بناتے رہیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد اور مدرسے کے جھمیلوں میں پڑنے کا۔ نتیجہ یہ ہوا ایک مسجد کیا ہمارے ہاتھ سے گئی، اب جو ہے ہزاروں مسجدوں کے اوپر ان کی نظریں للچائی ہوئی نظروں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مسجدوں کے بعد پھر کسی کی بلڈنگ ان کو سمجھ میں آ جائے تو بلڈنگ پر ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے یہی شیولنگ ہے، کھودو اس کو۔ یہ سلسلہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جذبات میں نہیں، بالکل نہیں، آپ کو دیانتداری کے ساتھ نام و نمود سے باہر نکل کر مجھے کیا فائدہ ہوگا اس لفظ سے آگے ہٹ کر کے میں کروں گا، اس کا فائدہ میرے بچے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس سے باہر نکل کر امت کے سارے لوگوں کو متحد ہو کر ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم بنانا ہوگا کہ جہاں پر تحریک کی لڑائی تحریک سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آج جذبات سے ہٹ کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان کے آزادی کے بعد یہ اسرائیل بنا ہے، اسرائیل کی زیادہ عمر نہیں ہے، بچہ ہے، مگر آج پوری دنیا کے ناک میں نکیل ڈال کر کے نچا رہا ہے۔ جب یہ اسرائیل بنا، اس کے چند سالوں بعد پورے عرب کنٹری مل کر کے ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سبیلنا لبیک، کتنے نعرے یاد تھے سب لگائے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلے۔ اس وقت ایک اللہ کا ولی، ایک درویش، ایک چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا حضرت مولانا سید علی میاں نور اللہ مرقدہ
اللہ اس مرد قلندر کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں یہ جنگ تم ہار رہے ہو, تمہیں جیت نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک طرف بچہ ہے, چاروں طرف عرب ممالک ہے, ادھر سعودیہ ہے, ادھر قطر ہے, ادھر بحرین ہے, ادھر فلاں ہے, لبنان ہے, سب ہے. پھر تہجد ہے, روزے ہیں, نمازیں ہیں, داڑھیاں ہیں, امامے ہیں, جمعے کا خطبہ ہے, عصائے موسیٰ ہاتھ میں ہے, سب کچھ ہے. اور ادھر کیا ہے؟ بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہے, نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے, کچھ نہیں ہے. تو حضرت کو تو فتویٰ دینا تھا کہ مسلمانوں تمہاری تہجد رائے گا نہیں جائے گی, تم جیتو گے. تمہاری نمازیں ختم نہیں ہوگی, تم جیتو گے. تم نے داڑیاں ٹوپی سجا رکھی ہے, تم جیتو گے. حضرت نے کیا کہا؟ مسلمانوں تم ہار رہے ہو, تمہیں فتح نصیب نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے عالم ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں. کہا کہ حقیقت کا مقابلہ جب صورتوں سے ہوتا ہے تو پھر حقیقت کی جیت ہوتی ہے, صورتوں کی ہار ہوتی ہے. تمہارے پاس شکلیں ہیں, صورتیں ہیں, نعرے کھوکھلے ہیں, تیاری کچھ نہیں ہے. ادھر حقیقت ہے. وہ میدان میں اترے ہیں تو میدان کو جانتے ہیں, وہ اترے ہیں تو وہ جانتے ہیں مسلمانوں کے گلے کیسے کاٹے جائیں گے, وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیسے کیا جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ سارا عرب ہار گیا, اسرائیل اور بڑا ہو گیا, لبنان بھی ہارا, بحرین بھی ہارا, سعودی بھی ہارے, شام, سیریا, سب, مصر, سب کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا دائرہ بڑھایا. اسرائیل چھوٹا سا تھا اور بڑا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی تیاری کی ہے. آج مسلمان کی کوئی تیاری ہے؟ مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی, آگے کیا تیاری کرے گا یہ؟ تمہارا دشمن رات کے 3:30 بجے میدان میں جا کے تیاری کر رہا ہے. جاؤ 3:30 بجے دیکھو, تمہارے محلے کے علاقوں میں جا کے دیکھو, میدانوں میں دیکھو, چڈی پہن کر کے وہ تمہیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے. اور جس رب نے تم سے کہا تھا, ارے تمہارے نبی سے کہا تھا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی آپ سوئے پڑے ہیں, ذرا اٹھیے, ذرا قرآن کی تلاوت کیجئے. فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ. اے نبی ذرا تہجد کی نماز پڑھیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے تہجد کا, امت کا حال یہ ہے فجر میں غائب ہے. کیا مقابلہ, کیا تیاری ہوگی؟ آج انہوں نے ہماری ایک مسجد نہیں توڑی, بلکہ انہوں نے مسجدیں توڑ کر کے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کو چیلنج دے دیا کہ ہم نے 6 دسمبر سے تمہاری مسجدوں کو توڑنے کا آغاز کر دیا ہے. اب ہم تمہاری بابری مسجد کے بعد شاہ جہانی جامع مسجد بھی توڑیں گے, تمہاری جو ہے بنارس کی مسجد بھی توڑیں گے, تمہاری جو ہے ہم متھرا کی شاہی مسجد بھی توڑیں گے, اور تمہارے آگے آؤ تمہاری جو خواجہ ہند الولی کا درگاہ پر بھی ہم قبضہ کریں گے. دیکھ رہے ہو تم کیا کر سکتے ہو. نتیجہ یہی ہوگا, مسلمان نعرے لگائیں گے, مسلمان روڈوں پہ نکلیں گے. مسلمان کے پاس کوئی تیاری نہیں, ان کا لڑائی لڑنے کے لیے ایک جج نہیں, ان کے کیس لڑنے کے لیے اپنا کوئی ایک وکیل نہیں. مسلمان تو صرف جمعے کے دن جو ہے سرما لگائے گا, ٹوپی پہنے گا, جمعے کی نماز پڑھے گا, اپنا گھر جائے گا, پھر آرام سے سو جائے گا. اور وہ لوگ اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے. آج ججوں کو انہوں نے چڈی والے چڈی اتار کر کے جج کا لبادہ پہنا
उठा करके उन्होंने अदालत की जज के कुर्सी पे बैठा दिया, उन्होंने चड्डी उतार करके काला कोट पहना करके उन्होंने अपना वकील बना लिया, उन्होंने जो है हर महकमे में अपना आदमी फिट कर दिया है। मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस हिंदुस्तान में जो हमारा मुल्क है, जो हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने खून दे करके इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था, जहां पर अशफाकुल्लाह ने अपनी कुर्बानियां दी थी, जहां पर तकरीबन 60,000 उलमा ने कुर्बानियां दे करके इस मुल्क को आजाद कराया था, उस मुल्क में अगर इज्जत के साथ जीना चाहते हो तो आपको आज से तैयारी करनी होगी। आपका बेटा डॉक्टर बनेगा तो साथ में आपका बेटा लॉयर भी बनना चाहिए, आपका बेटा लॉयर बनेगा तो साथ में तैयारी उसको जज भी बनना चाहिए, आपका बेटा जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है साथ में IAS और IPS की कुर्सी की तैयारी भी करनी चाहिए, इसलिए कि फैसले यहीं से होते हैं। क्या आपने नहीं देखा संभल में क्या हुआ? आज हाथरस में बेटी की रेप होता है, मर्डर होता है, रात ही रात उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्किस का रेप होता है, बरसों तक अदालत की चक्करें काटती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं। वही अदालत, वही जज, वही वकील रिट दाखिल होता है, अभी सिर्फ दाखिल हुआ 2 घंटे में जजमेंट आता है, 2 घंटे के बाद सर्वे की टीम जाती है और इधर नारा लगाते हुए मुसलमानों को शहीद करने का नापाक कोशिश किया जाता है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनका आदमी जज में बैठा हुआ, उन्हें मालूम है कि मैं जो कहूंगा वही फैसला मिलेगा, मैं जो कहूंगा वही फैसला आएगा। उन्होंने पूरी तैयारी की, मुसलमान को कोई तैयारी नहीं। भाई पत्थर लेके क्या होगा? पत्थर से अपना सर फोड़ रहे हैं, पत्थर से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको तैयारी करनी है संजीदगी के साथ। उन्होंने 100 साल की तैयारी की, आज हर कुर्सी पर उनका आदमी बैठा है। आप तो 1000 साल नहीं 1500 साल तारीख है आपके पास, नहीं है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आके लोगों को क्या बताया? ऑर्गेनाइज किया, जानवरों की तरह लोग घूम रहे थे, किसी को किसी का पता नहीं था। अल्लाह के नबी ने हमेशा लोगों को ऑर्गेनाइज किया। अरे हमारे पास इतना बेहतरीन सिस्टम है, दिन में 5 मर्तबा आप बिला किसी खर्चा किए हुए जमा होते हो, फिर जुमे में इतनी बड़ी तादाद के लोग जमा होते हैं, ये और किसी कौम के पास नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने दिया। क्यों दिया? ताकि ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारो। मगर हम क्या ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारेंगे? हमारी चप्पल मस्जिद के बाहर जाके देख लो, हमने आज तक अपनी चप्पलों को ढंग से रखना नहीं सीखा। मस्जिद के जिम्मेदार कहते कहते थक जाते हैं, भाई यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करना, यहाँ पर चप्पल है मत छोड़ना, यहाँ पर नमाज है मत पढ़ना। मगर आज तक हम नहीं सुधरे, हम अपनी चप्पलों को नहीं सुधार सके तो हम क्या सुधरे? अफसोस होता है। अरे जिस कौम का यह हाल था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह सिर्फ 2 साल हुकूमत की। कितने साल? सिर्फ 2 साल। ईद का दिन है, ईद का दिन है, घर में खाना नहीं है। बीवी ने कहा पड़ोस के बच्चे नए नए कपड़े पहने हैं, हमारे बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है, फटा लिबास है, कुछ इंतजाम कीजिए। और कितने बड़े अमीरुल मोमिनीन उस वक्त दुनिया में उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं, आधी रूए जमीन का मालिक। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बात तो सही है, कपड़े का इंतजाम होना चाहिए, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहा कि बैतुल माल से ले लीजिए। किससे ले लीजिए? बैतुल माल से ले लीजिए। आज का सदर, आज का सेक्रेटरी मस्जिद का माल खाने से कभी डरता नहीं, जो आया जेब में डाल दिया, ये जेब में उसमें, उस जेब का इसमें। हर मस्जिद का ये हाल है।
ہماری قوم تباہ اسی لیے ہوتی ہے. مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا. کس کو؟ کیشیئر کو، خزانچی کو. مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دی جائے، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دی جائے. بولے کیوں؟ مجھے بچوں کے لیے کپڑا بنانا ہے. آہا، کیا حاکم تھا ہمارے پاس، کیا بادشاہ تھے. خزانچی کیسا تھا؟ خزانچی نے پرچے پہ لکھا، بادشاہ سلامت، آپ کی بات میں نہیں مان سکتا. بولے کیوں؟ کہ آپ گارنٹی دیجئے کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے. آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہ کر کے تنخواہ واپس کریں گے؟ کہا نہیں ہے. کہا میں آپ کو پیسہ نہیں دے سکتا. آج ہمارے ہندوستان کا مال کہاں جا رہا ہے؟ امریکہ میں کیس پڑ رہے ہیں صاحب کے دوستوں پر، کیا گھوٹالے پر گھوٹالا ہو رہا ہے. یہ حال ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری، یعنی بھیڑیا کا دشمن، یہ سمجھو کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے دونوں پانی پیتے تھے. یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، بکری اسے دیکھ کے نہیں ڈرتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک مسجد کھویا ہے، اب ہم دوسری مسجد نہیں کھوئیں گے. اس کے لیے ہم آرگنائز زندگی گزاریں گے. آرگنائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آرگنائز زندگی گزارنے کے لیے ہر محلے کا نوجوان کو بیدار ہونا ہے. ہر محلے کے نوجوان کو بیدار ہونا ہے. بیدار ہو کے کیا کریں گے؟ رات بھر موبائل دیکھیں گے، ہے نا؟ رات بھر موبائل دیکھ رہا ہے، چائے کی دکانوں کے پاس سگریٹیں پھونک رہا ہے. کون ہے بھائی عبداللہ؟ کون ہے بھائی عبد الرحمان؟ کون ہے بھائی شکیل؟ کون ہے بھائی حنیف؟ کوئی راموشی آمو نظر نہیں آتا. وہ اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہے، دماغ کو ٹھنڈا کر رہا ہے. 3 بجے اٹھے گا، آپ کو مارنے کی تیاری کرے گا، اور آپ 3 بجے جاؤ گے، اللہ کو ناراض کر کے سو گے، اور کتے کی طرح فجر کی نماز کے وقت سوتے رہو گے. جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے روزی لے کے آتے ہیں، اللہ اپنے آسمان کے سب سے نیچے حصے میں آ کر کے کہتا ہے، او میرے بندو، کسے روزی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کسے تجارت میں ترقی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کون بیمار ہے جو شفا چاہتا ہے میں تیار ہوں. اس وقت یہ مسلمان کھراٹے کی نیند میں. قصور ہمارا ہے بھائی. دینے والا تو تیار ہے، آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو. غلطی اس کی نہیں، ہماری جگہ انہوں نے لے لی. انہوں نے اللہ کو تو نہیں مانا مگر ساری باتوں کو مانا، اس لیے اللہ نے کہا چلو کامیابی ہم تمہیں دیتے ہیں، لو تم لو، بنا مالدار. آج تجارت میں وہ لوگ ہمارے سے کیوں آگے ہیں؟ ان کی دکانیں صبح 9 بجے کھلتی ہے، ہماری دکانیں 11 بجے کھلتی ہیں. وہ صبح شام کے 7 بجے اپنے شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں اب میرا کام ہو گیا، اب مجھے گھر جانا ہے، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ کھانا رات کا کھانا ہے اور پھر آرام کی نیند کرنی ہے. مسلمان کہتا ہے بھاڑ میں گیا بیوی، بھاڑ میں گئے بچے، نہیں چاہیے مجھے بیوی بچے، مجھے تو کاروبار کرنی ہے. رات کے 12 بجے تک دکان کھلی ہے، بچے جب سو جاتے ہیں تب یہ مسلمان، یہ اللہ کا دشمن، یہ نبی کا دشمن گھر کو جاتا ہے، اور جانے کے بعد نہ بیوی کا حق ادا کرتا، نہ بچوں کا حق ادا کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے یہی بچے ماں باپ کو جوتے مارنے والے پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا. میری باتیں کڑوی ضرور لگ رہی ہوگی مگر یاد رکھنا مسلمانوں، آج 6 دسمبر کو ہمارے دلوں پہ چورا لگا ہے، ہمارے دل چھلنی ہوا ہے. اس لیے اپنے دلوں کو بیدار کرو، اس درد کو محسوس کرو کہ تمہاری مسجد چھنی ہے، آئندہ اور دوسری کوئی بابری مسجد نہ بننے پائے. اس کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھو، اپنے محلے میں بیٹھو. ہمیں کیسے زندگی گزارنا، ہمیں اخلاق نبوی کے ساتھ
ہمارے پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم پیار و محبت کے ساتھ آگے بڑھنا، ہماری زندگی کو دیکھ کر کے لوگ کہیں واقعی یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کی یہ مسجد سے لوگ نفرت نہیں محبت کریں گے۔ آپ نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا، اذان ہوتی ہے کھلتی ہے، نہیں تو بند ہوتی ہے، کسی کو ایک گلاس پانی آپ مسجد سے نہیں پلائیں گے، کسی کو ایک دن کا جو ہے آپ مدد نہیں کریں گے۔ آپ جائیے گردوارے کے سامنے ہزاروں لوگ لائن پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں بھائی؟ کھانا مل رہا ہے۔ آپ جائیے سکھ بھائیوں کے ہاسپٹلوں میں لاکھوں کا علاج فری میں ہوتا ہے۔ بھائی کتنے پرسنٹ ہے ہندوستان میں؟ 2%، 3%۔ مسلمان کتنے پرسنٹ؟ 20%، 25%۔ آج پورے ہندوستان میں مسلمان کا ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ سپر اسپیشلٹی کے طور پر علاج کیا جا سکے، جہاں غریبوں کو مفت میں دوائی دی جا سکے، جہاں پر کوئی ایک کالج ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جہاں پر غریب بچوں کو مفت میں ایسی تعلیم دی جا سکے جس طریقے سے اور لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تم تو دینے والے تھے، یہ لینے والے کب سے بن گئے؟ یہ بھیک کا کٹورا تمہارے پاس کس نے تھما دیا؟ تو یہی کہا جائے گا کہ یار یہ تو اسرائیل کا وجہ ہے، یہ تو نصارہ کی وجہ سے ہوا، یہ تو یہودیوں کی وجہ سے۔ کون سے یہودی نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے روکا بھائی؟ کوئی یہودی کہا کہ مسلمان تم تعلیم حاصل مت کرو؟ نہیں، یہودی نے تو دیکھا کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا کامیابی کا راز ہے تعلیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مختصر سے زمانے میں صرف 23 ایئرز، بالکل چھوٹا سا حصہ، مگر آپ پورے عرب میں قابض ہو گئے، پورے عرب کے لوگ آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ گئے، پورے عرب کے لوگ آپ کا جو ہے قدم چومنے لگے۔ تو انہوں نے کہا اس کی واحد وجہ ہے علم کا میدان، انہوں نے علم میں وہ کمال حاصل کیا۔ آج آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھیے، وہ یہودی کا بنا ہوا ملے گا۔ یہ مائک میں بول رہا ہوں، شاید اس کو بھی آپ سرچ کریں گے، شاید یہ بھی یہودی کو ہوگا۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کا لاؤڈ اسپیکر بنانے والی وہ کمپنی وہ یہودی کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہودی نے معلوم کر کے اس پر عمل کیا، نتیجہ آج وہ کامیاب ہے۔ مسلمان صرف آپسی اختلاف میں لگا ہوا ہے، آپسی اختلاف میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ یہ سوچیں گے کوئی ابابیل آئے گا، کوئی حضرت جبرائیل آئیں گے، کوئی اور جو ہے آ کر کے ہماری اصلاح کرے گا؟ نہیں، ہم میں سے کھڑا ہونا ہے، ہم میں سے وہ لوگ جمع ہونا ہے، ہم میں سے پورے لوگ آپ کا ساتھ دے دیں گے ضروری نہیں ہے۔ جتنے متبر ہو جائے صالح نوجوان لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کر کے زندگی گزارنے والے، سب سے پہلے وہ تمام گناہوں سے توبہ کر دے۔ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کا مال غلط طریقے سے نہیں دباؤں گا، آج کے بعد میں لڑائی فساد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ مجھے راستہ دکھائے۔ اسی کو اللہ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ، کوشش کرو، تن توڑ کوشش، جان توڑ کوشش کرو۔ وہ جان توڑ کوشش کیسے ہوگی؟ کوئی علم کے میدان میں کرے گا، کوئی تجارت کے میدان میں کرے گا، کوئی جو ہے سوشل ورکر کے میدان میں کرے گا، پھر سب مل کر کے ایک آرگنائز کی زندگی گزارے گا، پھر وہاں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور پھر جو ہے ایمان کی ہوائیں چلے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی کٹھن گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں، بہت کٹھن گھڑی سے، اتنی کٹھن گھڑی ہے شاید ہندوستان میں کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ کو اور ہمیں اپنی پرانی تمام برائیاں چھوڑ کر کے ایک اللہ کو راضی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن کے اندر فرمایا
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تم سے کوئی مسجد چھن جائے، تم سے کوئی مدرسہ چھن جائے، تمہاری جان کے اوپر لالے پڑ جائے، تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کی ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اب یہاں صبر کا معنی ہاتھ باندھ کے بیٹھنے کو صبر نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ صبر کا مطلب ہے تیاری کرنا۔ یہ آج مار پڑی ہے، اس سے میں کیسے بچوں گا، اس کی تیاری کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ آج تک ہمارے جو دماغوں میں صبر کرو بزدل بن جاؤ، نہیں۔ صبر کا مطلب ہے میں اس روڈ سے گزر رہا تھا، رات کے 12 بجے مجھے کچھ گنڈوں نے پکڑا، میری گھڑی چھین لی، موبائل چھین لیا، اب میں آج بھی پھر جا رہا ہوں، تو میں اگر یہ گنڈے آئے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تیاری کر کے اس راستے سے گزرنا، اس راستے کو چھوڑ دینا صبر نہیں ہے، بزدلی ہے، اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ اسی راستے سے گزرنا، تیاری کے ساتھ گزرنا۔ ہماری ایک مسجد چلی گئی، اب دوبارہ اگر مسجد پر حملہ ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا؟ اس کی تیاری کرنے کا نام صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ جو تیاری کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے گھر میں بیٹھے رہتا ہے اس کو بزدل کی موت آتی ہے، بزدل کی موت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی نہایت ہی افسوس کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمارے زبی بھائی اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی والدہ شجر النساء بہت ہی نیک عابدہ صالحہ تھی، اور سب سے بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی خدمت خلق کا جذبہ۔ رمضان المبارک میں اپنے ہاتھوں سے 100 آدمی کی سحری بناتی تھی، اور پھر ان کو کام پہ لگاتی تھی کہ بیٹا میں نے بنا دیا ہے، اب تم بھی جنت کا راستہ اختیار کرو، جاؤ لوگوں کو پہنچاؤ۔ تو یہ اپنی ماں کے ساتھ میں پورے اس علاقے میں 100 آدمیوں کو سحری کا کھانا، سب سے مشکل ترین کھانا ہے، وہ سب سے مشکل ترین کھانا وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی، یہ پہنچاتے تھے۔ آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو نیک کام کیے حسنہ کیے ہیں اللہ ان کو ڈبل بنا کر کے قبول فرمائے، اور ان کے اولادوں کو ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔